الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفهم له والمعرفة بمعانی والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ دعاؤں کے لیے آپ اپنے سپارے کا پہلا پیج کھولیں تو آپ کو وہاں لکھی ہوئی نظر آئیں گی، رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، سب لکھی ہوئی ہیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین یا رب العالمین۔ جو کوئی بھی بیمار ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صحت و زندگی عطا فرمائے، سب بیماروں کو صحت دے اور ہم سے اس وبا کو سمیٹ لے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے سورۃ وعلیکم الفاتحہ السلام۔ کے بارے میں اس کے ورڈ میننگ اور انٹروڈکشن، آپ نے قرآن کا کل انٹروڈکٹری لیکچر اٹینڈ کیا تھا جس کے قرآن کے بارے میں کچھ معلومات آپ کو بتائی گئی تھیں، اور آج جو ہے ہم اسٹریٹ فارورڈ تفسیر کریں گے سورۃ الفاتحہ کی۔ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کیا ہوتی ہے؟ تفسیر کے معنی ہے کھول کر کسی چیز کو بیان کرنا، ایکسپلین کرنا، ڈیٹیل میں ایکسپلین کرنا کسی چیز کو، تشریح جس کو اردو میں کہا جاتا ہے۔ تو آج سورۃ الفاتحہ جو قرآن کی بہت ہی امپورٹنٹ ترین سورہ ہے، اس کی تفسیر آپ میرے ساتھ کریں گے۔ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ مکی سورہ ہے۔ جیسے میں نے کل آپ کو بتایا تھا، دو ٹائپ کی سورتیں ہیں۔ مکی سورہ ہے، مکہ میں نزول ہوا ہے، 7 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے بھی یہ پہلی سورہ ہے اور نزول کے لحاظ سے بھی پہلی مکمل سورہ ہے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو صورتیں جس طرح سے ان کی قرآن میں ترتیب ہے، مصحف میں ترتیب ہے، اس طرح سے وہ نازل نہیں ہوئی ہیں۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ البقرہ ہے اور پھر سورہ آل عمران ہے تو اسی ترتیب سے نازل ہوئی ہے، نہیں۔ یہ ترتیب کل میں نے آپ کو بتایا تھا توقیفی ہے، اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے۔ تو سب سے پہلی یہ جو سورہ فاتحہ ہے، اس کی یہ اسپیشلٹی ہے کہ یہ قرآن میں بھی آپ کے سامنے ترتیب میں سب سے پہلے ہے، اور نازل ہونے والی بھی، اترنے والی بھی پہلی مکمل سورہ ہے، مکمل سورہ۔ اس سے پہلے مختلف آیات مختلف سورہ کی تھوڑی تھوڑی کر کے اتر چکی تھی، لیکن پہلی مکمل سورہ جو پوری یکبارگی اتری ہے۔ آپ کو پتا ہے نا کہ صرف کچھ صورتیں ایسی ہیں جو پوری یکبارگی اتری ہیں، ایک ساتھ اتری ہیں، ورنہ چھوٹی چھوٹی آیات اور پھر ان کو کمپائل کر کے سورہ بنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے۔ تو یہ سورہ فاتحہ ایک پہلی مکمل سورہ ہے نازل ہونے والی جو پوری یکبارگی اتری، اور اس کے پورا اور جلد نازل ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نماز معراج کے موقع پر فرض ہو چکی تھی، اور معراج پہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب گئے تھے؟ بہت جلدی نبوت ملنے کے بعد مکہ سے گئے تھے، اور نماز میں یہ سورہ الفاتحہ پڑھنا ہر رکعت کا لازمی جز ہے، اس لیے اس کا نزول ہوا، جلد نزول ہوا۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا سورۃ الفاتحہ کا نزول 2 مرتبہ ہوا ہے، ایک دفعہ مکہ میں اور ایک دفعہ مدینہ میں، اور یہ بھی اس کی اہمیت اور قدر و منزلت کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر اسی طرح قرآن کی وہ صورتیں جو پوری یکبارگی نازل ہوئی ہیں، وہ بھی اب اس کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ یعنی ایک ساتھ جو پوری سورہ نازل ہوئی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس سورہ کی کوئی زیادہ امپورٹنس ہے۔ قرآن کی ہر سورہ امپورٹنٹ ہے، لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں جس کے زیادہ قدر و منزلت اور اہمیت ہے۔ تو جو صورتیں پوری کی پوری نازل ہوئی ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ صورتیں ہیں جو پوری یکبارگی نازل نہیں ہیں، آپ پڑھیں گے آپ کو پتہ چلتا رہے گا، تو وہ اس کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ پھر ایسا ہے کہ بعض صورتوں کے ساتھ کثرت کے ساتھ فرشتے اترے ہیں۔ جیسے دوسری جو آیات یا صورتیں نازل ہوتی تھیں تو جبریل علیہ السلام ان کو لے کر آتے تھے، اور باقی صورتوں یا آیات کے ساتھ بھی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اور دوسرے فرشتوں کی جماعت بھی اکثر ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کے ساتھ کثرت کے ساتھ فرشتے اترے ہیں، ڈھیروں ڈھیر فرشتے اترے ہیں،
اور یہ اگین اس سورت کی اہمیت اور قدر و منزلت کو ظاہر کرتا ہے. تو سورت الفاتحہ کے بارے میں بھی روایات میں آتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی کثرت کے ساتھ فرشتے اترے تھے، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ 80,000 سے زیادہ فرشتے اس سورہ کو لے کر آئے تھے. تو اس سے آپ اس کی اہمیت اور قدر و منزلت کا اندازہ کر سکتے ہیں. سورت الفاتحہ کا لفظ، فاتحہ کا جو لفظ ہے وہ فاتحہ سے، فتح یفتح، یعنی جیسے کل میں نے آپ کو روٹ ورڈز کے بارے میں بتایا تھا کہ ہر ورڈ کا اوریجنیشن کہاں سے ہو رہا ہے، اس کو روٹ ورڈ کہا جاتا ہے، جو عموماً 3 ہوتے ہیں. تو فاتحہ کا روٹ کیا ہے؟ فتح. تو فتح یفتح کے معنی ہوتے ہیں کھولنا، اور فاتحہ کھولنے والی. تو قرآن کا آغاز اس سورہ سے ہو رہا ہے، اس لیے اس کو سورت الفاتحہ بھی کہا گیا ہے. اور کیونکہ یہ سورہ ایک مکمل دعا ہے جو بندوں کو سکھائی گئی ہے کہ آپ اس انداز سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑی دعا مانگیں، اس لیے بھی قرآن کا آغاز اس سے کیا گیا ہے. سب سے بڑی دعا اس میں موجود ہے. کیا ہے وہ سب سے بڑی دعا؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ مجھ کو سیدھے راستے پر چلا دے، مجھے سیدھا راستہ دکھا دے. تو یہ مکمل دعا بھی ہے، اس لیے بھی اس سے قرآن کا آغاز ہے کہ سب سے پہلے جو افضل الدعا ہے وہ مانگی جائے. اور آگے پھر پورا قرآن اس دعا کا ہی جواب ہے کہ جو سورۃ الفاتحہ میں ہم مانگا ہم نے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہم کو ہدایت کا راستہ دکھا دیں، تو اللہ تعالیٰ نے آگے فوراً ہی جواب دیا ہے کہ لو یہ ہے کتاب، پوری کی پوری تمہارے لیے ہدایت ہے. اور جواب کہاں ہے؟ بالکل ویری نیکسٹ سورہ جو آپ پڑھیں گے سورۃ البقرہ، اس کی دوسری آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. لو یہ ہے کتاب جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، ہدایت ہے متقین کے لیے. دوسری رائے اس کے بارے میں یہ ہے، سورۃ الفاتحہ کے بارے میں، اس کی اہمیت کے بارے میں، کہ یہ سورہ یہ سورہ جو ہے یہ سارے مضامین قرآن کا، جتنے بھی ٹاپکس قرآن میں بیان ہوئے ہیں ان کا اجمالی طور پر خلاصہ ہے، ایسنس ہے، انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں. سارے مضامین قرآن کا ایسنس یا خلاصہ کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ ہے. اور پھر اگین اس سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کی آیت نمبر 4 جو پوری سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ یا ایسنس ہے. اور آیت نمبر 4 کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، کریں گے، صرف تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں اور ہمیشہ مانگتے رہیں گے. یہ سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ، سورۃ الفاتحہ قرآن کا خلاصہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس سورہ کو ام الکتاب کہا ہے اور ام القرآن کہا ہے. ام کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ماں. ام الکتاب کتاب کی ماں، ام القرآن قرآن کی ماں، یعنی کہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اس لیے آپ نے اس کو ام القرآن فرمایا. تو سورۃ الفاتحہ کے اور بھی کئی نام ہیں اس کے معروف نام کے علاوہ. جیسے اس کا معروف نام تو آپ کو پتا ہے فاتحہ ہے. الحمد بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی اس کا نام ہے الحمد. اور اسی طرح جو ہے اور کئی نام ہیں، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. کچھ امپورٹنٹ نام ضرور آنے چاہیے. سورۃ الفاتحہ، اس کے علاوہ الحمد، ام القرآن اور ام الکتاب میں نے ابھی آپ کو بتایا، ام القرآن ام الکتاب. اس کے علاوہ اس کا نام الشفا بھی، الشفا، اور الرقیہ بھی ہے. اور رقیہ کو 2 طرح سے پروناؤنس کیا جاتا ہے، رقیہ شریعہ جیسے آپ نے سنا ہوگا، رقیہ یا رقیہ. اور اس کے معنی ہوتے ہیں رقیہ کے جسے دم کیا جائے. تو اس کو دم کیا جاتا ہے، آپ کو پتا ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے. اور اس کی دلیل ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ اس کے بارے میں ایک حدیث کا میں آپ کو تھوڑا سا خلاصہ بتاتی ہوں، کیونکہ حدیث بہت لمبی چوڑی ہے. جو بخاری کی حدیث ہے اس کا آپ کو میں خلاصہ بتاتی ہوں کہ اس کا نام شفا اور رقیہ کیوں ہے، شفا دینے والی اور دم کیے جانے والی. اس کی دلیل، سیدنا ابو سعید خضری کہتے ہیں، صحابی رسول، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اصحاب ایک دفعہ عرب کے ایک قبیلے میں سفر کرتے ہوئے پہنچے. تو وہاں پر رکے تو انہوں نے ان کی خاطرداری نہیں کی، جیسا کہ عرب کا رواج ہے. ظاہر ہے ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے، تو خاطرداری کی جاتی تھی. تو بہرحال وہ وہاں رک گئے، کسی کام سے گئے تھے. اتفاق سے اس بستی کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا.
تو اب وہ صحابہ کے پاس آئے اور کہنے لگے تم میں سے کسی کے پاس بچھو کے کاٹے کا کوئی دوا یا کوئی ایسی چیز ہے جس سے اس کو شفا ہو جائے؟ تو ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہاں ہے ہمارے پاس، مگر چونکہ تم نے ہماری ضیافت نہیں کی اس لیے ہم اس کا معاوضہ لیں گے۔ تو انہوں نے چند بکریوں کے اوپر معاوضہ طے کیا۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا، اچھا انہوں نے اب کیا علاج کیا، یہ غور طلب بات ہے۔ ابو سعید خدری نے ان کے سردار کے اوپر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پھونک مارنا شروع کیا۔ چند دنوں تک وہ یہ کام کرتے رہے اور چند دنوں میں وہ سردار بالکل اچھا ہو گیا۔ تو حسب وعدہ وہ جو قبیلے کے لوگ تھے بکریاں لے کر آئے، تو اب صحابہ کو تردد ہوا کہ لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور ان کو پورا واقعہ بتایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ دم بھی ہے؟ تو یہاں تک آپ رکھیں کیونکہ ہمارا تعلق اسی بات سے ہے۔ دم بھی ہے، آپ نے یہ فرمایا کہ تمہیں کیسے پتا چلا سورۃ الفاتحہ دم ہے؟ تو سورۃ الفاتحہ کیا پتا چلا؟ الشفا اور رقیہ کیوں اس کو کہا گیا کہ اس سے دم کیا جا سکتا ہے، اپنے اوپر پڑھ کے پوچھ سکتے ہیں، دوسرے پہ پڑھ کے پوچھ سکتے ہیں، پانی پہ پڑھ کے پیا جا سکتا ہے اور اس میں شفا ہے۔ تو اگلا نام ہے سورۃ الفاتحہ کا سبع المثانی۔ سبع المثانی، سبع سین بے عین، سبع کہتے ہیں عربی میں 7 کو، اور المثانی سے مثانی کے معنی ہے دہرائی جانے والی۔ تو سبع المثانی 7 دہرائی جانے والی آیات، کیونکہ یہ سب سے زیادہ دہرائی جاتی ہیں۔ آپ نماز میں کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7 دہرائی جانے والی اور قرآن عظیم عطا فرمایا ہے۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 87 ہے، الحجر 87، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ پھر اس کا نام الصلاۃ بھی ہے، صلاح نماز کو کہتے ہیں۔ تو صلاح اس کا نام کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ نبی بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہے ہی نہیں۔ عربی میں یہ حدیث ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتح الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے۔ تو اس کا نام صلاح بھی ہے۔ پھر اس کا نام الدعا بھی ہے، کیوں؟ کیونکہ پوری کی پوری دعا پر مبنی ہے، اس کا اسلوب یعنی اسٹائل دعائیہ ہے، اور پھر اس کو پڑھنے سے دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں۔ دعا آپ جب مانگتے ہیں تو اس کا طریقہ سلیقہ کیا ہے کہ پہلے آپ اللہ کی حمد و ثنا کریں، تو سورۃ الفاتحہ سے بہترین حمد و ثنا آپ کہاں کرتے ہیں؟ پھر درود شریف پڑھیں اور پھر آپ دعا مانگیں، اور اینڈ میں پھر اللہ کی حمد و ثنا اور درود شریف۔ تو دعا اس لیے ہے اس کا نام کہ دعا اسلوب اس کا دعائیہ ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پھر اس کا ایک نام الکافیہ بھی ہے، کافی ہونے والی، اور ایک نام الکاشفہ بھی ہے، کاشفہ کشفہ سے کھولنے والی۔ تو وہی قرآن کھلتا ہے، اور قرآن کھلتا ہے تو دل و دماغ کھلتا ہے۔ تو اب کتنے نام ہو گئے دیکھ لیجئے۔ فاتحہ، الحمد، ام القرآن، ام الکتاب، الشفا، الرقیہ، سبع المثانی، الصلاح، الدعا، الکافیہ، الکاشفہ، اور اس کے علاوہ بھی نام ہے لیکن اتنے کافی ہیں یاد کرنے کے لیے، لیکن آپ کو یاد ہونا چاہیے اتنے نام۔ اور نام زیادہ اسی چیز کے رکھے جاتے ہیں جو چیز اہم ہوتی ہے۔ تو یہ سورہ قرآن کی بہت ہی اہم ترین، بہت ہی مبارک سورہ ہے۔ اس کا جو مقام اور مرتبہ ہے، جو برکات ہیں، اس کی وجہ سے اس کے بہت زیادہ نام بھی ہیں۔ سورۃ الفاتحہ اللہ کی کتاب کی عظیم ترین سورہ ہے، اور اس کی عظمت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسے نماز میں پڑھنا فرض قرار دیا گیا ہے، اس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو نماز میں اس کی حیثیت کیسی ہے؟ ریڑھ کی ہڈی کی طرح، بیک بون کی طرح۔ جیسے بیک بون ڈیمیج ہو تو انسان کھڑا نہیں ہو سکتا، اسی طرح نماز بھی اس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو بیک بون کسی حیثیت رکھتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ اللہ کا مکمل اور جامع تعارف ہے، کہ آپ جس کا کلام پڑھنے جا رہے ہیں اس کا مکمل تعارف پہلے حاصل کر لیں کہ کون ہے وہ ہستی جس کا کلام آپ پڑھنے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم کا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس کے بارے میں رائے ہے کہ قرآن کریم کا یہ پورا خلاصہ ہے۔ تو خلاصہ، آپ قرآن کریم کا بنیادی موضوع کیا ہے؟
بنیادی فلسفہ کیا ہے قرآن کا؟ بنیادی موضوع قرآن کا اور فلسفہ یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان، ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان اس کی پیدائش کے وقت سے رکھی ہے. اس کے دل میں اللہ کی پہچان موجود ہے. نور ایمان کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے. کیسے؟ یہ آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سورۃ الاعراف میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جو بھی روح دنیا میں آنی ہے اس کو آنے سے پہلے ہر کسی سے ایک وعدہ لیا ہے کہ کیا میں تمہارا رب ہوں، اور سب نے کہا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں. تو دل میں پہچان تو موجود ہے پیدائشی طور پر. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ ہر بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. دین فطرت کون سا ہے؟ دین اسلام. دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے ہر بچہ، دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کے والدین اس کو نصرانی، یہودی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. مجوسی کون ہوتا ہے؟ آگ پرست. یعنی پیدا تو وہ اللہ کی پہچان لے کر ہی ہوتا ہے، پھر ماحول اور جو بھی والدین ہوتے ہیں اس کو کسی اور طرف کنورٹ کر دیتے ہیں. تو پیدا تو ہر کوئی اللہ کی پہچان لے کر ہوتا ہے، فطرت، سلیم الفطرت پیدا ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ آسمانی کتابیں کیا کرتی ہیں؟ اس کے اندر چھپی اللہ کی پہچان کو نکال کر باہر لاتے. پہچان کے ساتھ پیدا ہوا، پھر اللہ تعالیٰ کتابیں کیوں اتارتے ہیں؟ اس لیے اتارتے ہیں تاکہ اس کی یہ جو چھپی پہچان ہے، جو چھپا ایمان کی لو اندر ہے، اس کو وہ پہچان کر باہر نکالے اور اجاگر کرے پہچان کو، اور اپنے اس نور کو بڑھائے. تو ہر وہ انسان جو صحیح پیدائشی فطرت پر قائم ہو، سلیم الفطرت ہو اور سلیم العقل ہو، عقل اس کی سلیم ہو. سلیم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یہ مشکل الفاظ نہیں ہیں، آپ سمجھیں. سلیم کے مطلب ہے سلامت. تو میں نے کہا کہ ہر وہ انسان جو فطرت پر قائم ہو، سلیم الفطرت ہو، یعنی جس پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اللہ کی پہچان جو اس کے دل میں ہے اس نے مینٹین رکھا کہ ہاں کوئی ہے. اور سلیم العقل کیا ہے؟ یعنی اس کی عقل صحیح ڈائریکشن میں کام کرتے. تو ایسا انسان بلا وحی الہی سے جڑے بھی، ابھی اگر وہ قرآن سے نہیں بھی جڑا، کتاب سے نہیں بھی جڑا، تو وہ اللہ کی قدرتیں چاروں طرف دیکھ کر، اللہ کے بڑے بڑے کارنامے، اللہ تعالیٰ کے ایک مضبوط و مربوط نظام، اس کی قدرتیں اپنے چاروں طرف دیکھ کر کچھ باتیں خود بخود ہی جان لیتا ہے، کتاب سے جڑے بغیر جان لیتا ہے. لیکن دو شرائط ہیں اس میں، یہ سمجھ لیں. کون جان لیتا ہے؟ جس نے اپنی اس فطرت کو قائم رکھا ہے جس پہ وہ پیدا کیا گیا. اللہ کی پہچان کہیں نہ کہیں دل میں موجود ہے، اس پہچان کے ساتھ وہ دنیا کو دیکھتا ہے. اور دوسری شرط، عقل سلیم ہے، سلامت ہے، غلط ڈائریکشن میں عقل نے کام کرنا نہ شروع کیا ہو. دو شرائط. تو وہ انسان ابھی اگر کتاب سے نہ بھی جڑا ہو تو اس کو کچھ فیکٹس خود بخود پتہ چل جاتے ہیں. نمبر 1 یہ کہ اس کائنات کا ایک خالق ضرور ہے، یہ پتہ چل جاتا ہے. اور وہ خالق ایسا ہے کہ اس کے اندر ہر صفت موجود ہے، ایک بات. دوسری بات یہ پتہ چل جاتی ہے کہ انسان کی صرف یہی زندگی نہیں ہے، بلکہ ایک اور زندگی بھی ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوگی، اور اس میں اس کے اعمال کا بدلہ لیا جائے گا. یہ آپ جیسے جیسے قرآن پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا یہ قرآن کا فلسفہ اور موضوع ہے کہ یہ آپ کو خود بخود ہی پتہ چل جاتا ہے بیفور کتاب سے جڑے ہوئے. لیکن دو شرائط ہیں کس کو پتہ چل جاتا ہے؟ فطرت سلامت ہو، اللہ کی پہچان دل میں جو اللہ نے دی کے بھیجے ہیں، اور عقل سلیم ہو، غلط ڈائریکشن میں نہ چلے. جس نے اپنے اندر پہچان کو ختم نہ کیا ہو تو وہ ان دو باتوں کو تو جان ہی لیتا ہے. تو جس نے ان دو باتوں کو جان لیا تو وہ انسان اب کیا کرے گا؟ وہ اللہ سے دعا کرے گا کہ یا اللہ مجھے اب صحیح ہدایت دے دے. اور اس صحیح ہدایت کو پانے کے لیے اب وہ وہی الہی سے جڑے گا، قرآن سے جڑے گا، اور دعا کرے گا کہ اللہ مجھے تو پتا نہیں، اتنا تو مجھے پتا ہے کہ خالق ہے کوئی نہ کوئی، یہ بھی مجھے پتا ہے کہ میں نے اس کے سامنے حاضر ہونا ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیسے زندگی جینی ہے، کیا کروں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا، کیونکہ عقل تو میری ناقص ہے، کبھی بھی مجھے دھوکہ دے سکتی ہے. تو مجھے صحیح راہ دکھا دے، ایسی صحیح راہ پر چلا دے کہ میں کامیاب ہو جاؤں. یہ اب وہ انسان دعا کرے گا، اور اس کے لیے وہ قرآن یعنی وہی الہی سے جڑے گا. تو آج ہم اپنے آپ کو، آپ اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کر یہ سورہ مبارکہ شروع کریں گے.
یہ سوچ کر کہ الحمدللہ میں یہ جانتی ہوں کہ میرا خالق مالک اللہ ہے جو بہت ہی صفات کا مالک ہے، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ مجھے اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ تو اب میں یہ دعا مانگ رہی ہوں کہ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو مجھے سیدھے راستے پہ چلا دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کسی غلط پگ ڈنڈی پر مڑ جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ڈی ٹریک ہو جاؤں، کوئی غلط راستہ چن لوں اور بھٹک جاؤں، تو میرا ہاتھ پکڑ لے اور مجھے سیدھے راستے پر چلا دے۔ تو یہ ہے اس سورہ مبارکہ کا مقام قرآن میں، اور اس فیل اور اس احساس کے ساتھ آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اب میں یہ مانگنے جا رہی ہوں، کیا مانگنے جا رہا ہوں کہ یا اللہ تو مجھے بتا مجھے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو سورہ کو شروع کرتے ہیں، اور اس سے پہلے میں کچھ احادیث اس کی فضیلت میں آپ کو سنا دوں، جس کا امیج میں نے آپ کو ڈالا ہوا ہے اور کچھ لوگوں کے پاس موجود ہے، صرف آپ اس کو ریڈ آؤٹ کر لیں میرے ساتھ، میں بتاتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس کا نسبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، میں نے سورۃ الفاتحہ نماز کو، یہاں الفاظ ہے میں نے نماز کو، لیکن مراد اس سے سورۃ الفاتحہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دیا، سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اس کا نصف حصہ میرے لیے ہے اور نصف حصہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کو میں نے وہ عطا کیا جو اس نے طلب کیا۔ بہت خوبصورت حدیث ہے، غور سے سنیں، میں نے وہ عطا کیا جو اس نے طلب کیا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی اور حمد بیان کی اور میرا شکر کیا۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالکی یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی اور بڑائی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کمبائنڈ حصہ ہے، اور میں نے اپنے بندے کو وہ بخشا جو اس نے مانگا، وہ بخشا جو اس نے مانگا۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم سے لے کے آخر تک والضالین تک تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حصہ کل کا کل میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے نے جو کچھ بھی مجھ سے طلب کیا وہ میں نے اس کو بخشا۔ تو اب اس سے سیکھنے کی کیا بات ہے اس کہ سب سے زیادہ جو آرام سے سورہ ہمیں پڑھنا چاہیے نماز میں، سب سے زیادہ ٹھہر ٹھہر کے جواب تو آنے دیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، ہر آیت پہ جواب آ رہا ہے، اسی کو ہم ایسے جلدی پڑھتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ پڑھ لی۔ تو اب آج ہم نے کیا سیکھا کہ ہم نے سورہ فاتحہ کو بہت ہی سکون اور اطمینان سے فیل کے ساتھ سوچ کے پڑھنا ہے نماز میں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ حرم میں ہم عمرے پہ گئے تھے، یہ جو شیخ سدیس ہیں حرم کے، جو کعبہ کے وہ ہیں امام ہیں، انہوں نے یہ اہدنا الصراط المستقیم پہ وہ اتنا روئے تھے کہ ان کی ہچکیاں بن گئی، کیونکہ ان کو سمجھ میں آ رہا تھا کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ تو آج کے بعد سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ کیسے پڑھیں گے سورہ فاتحہ کو، یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ مسلم کی حدیث تھی۔ آگے دوسری حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دن جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جبرائیل علیہ السلام، کہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے اوپر ایک زوردار آواز سنی تو انہوں نے سر اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی بھی نہیں کھلا تھا، اور پھر ایک فرشتہ ہے جو اس میں سے نکلا ہے اور زمین پر اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا تھا، اور پھر اس فرشتے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر آپ کو سلام کیا اور دو نوروں کی خوشخبری آپ کو دی اور کہا یہ دو نور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیے جا رہے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ وہ دو نور کون سے ہیں؟ ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کردہ چیز عطا کر دی جائے گی. یہ بھی مسلم کی حدیث تھی. اگلی حدیث ہے کہ ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز پڑھی اس میں ام القرآن یعنی سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے اور ناتمام ہے. یہ بھی مسلم کی ہے. اگلی حدیث ہے سیدنا ابو سعید بن معلہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے قرآن کی ایک ایسی سورہ بتاؤں گا جو سب سورتوں سے بڑھ کر ہے، اور وہ ہے الحمدللہ رب العالمین، وہی سب من المثانی، اور قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. آخری حدیث ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورت الحمدللہ ام القرآن، ام الکتاب اور دہرائی جانے والی 7 آیتیں ہیں. یہ ترمذی کی روایت ہے. تو یہ کچھ احادیث تھی. اب ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد، الحمد للہ، الحمد. الحمد 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، ال اور حمد. ال اور حمد. ال کا لفظ جو کہ اس کو جو کامن ناؤن ہوتا ہے اس کو پراپر ناؤن کر دیتے ہیں، اور اردو میں ہم کہتے ہیں کہ اس میں نکرہ کو اس میں معرفہ بنا دیتے ہیں ال لگنے سے. یعنی انگلش میں جو دا کی حیثیت ہے نا، ایک ہوتی بک اور ایک ہوتی دا بک، تو ال کا وہی معنی عربی میں ہوتا ہے. ایک حمد ہے اور ایک ال ہے. الحمد خاص حمد، پراپر حمد، خاص حمد. اور حمد کس کو کہتے ہیں؟ حمد کا روٹ ہے میم دالی ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے. حمد کہتے ہیں تعریف کو، اور تعریف کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی ہوتا ہے نا، حمد کا لفظ بھی اردو میں بھی ہوتا ہے، اور ایک اور لفظ بھی تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے، مدح، مدح کرنا. لیکن ان دونوں میں فرق ہے. حمد صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، حمد صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، اور مدح کسی کی بھی ہو سکتی ہے. مدح حمد صرف اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، مدح کسی کی بھی ہو سکتی ہے، جیسے بادشاہوں کی مدح کی جاتی تھی. اور حمد کی تعریف کیا ہے کہ حمد کسی کی کمالات کی تعریف کرنا ہے، کسی کے کمالات کی تعریف کرنا، اس کی تعریف کرنا جو مکمل ہستی ہو. اور مکمل ہستی کس کی ہے؟ پرفیکٹ ہستی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے. اس لیے حمد صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہوتی ہے. اور دوسرا پوائنٹ حمد میں یہ ہے کہ حمد ایسی تعریف ہے جس میں محبت اور تعظیم دونوں پائی جائیں. محبت اور تعظیم دونوں پائی جائیں. تو حمد اللہ کی مکمل ہستی کی محبت اور تعظیم کے ساتھ تعریف کرنا ہے. ہم اللہ کی مکمل ہستی کی محبت اور تعظیم کے ساتھ تعریف کرنا ہے. اور حمد کا لفظ عربی میں شکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی حمد کا لفظ عربی میں تعریف اور شکر 2 چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور کیونکہ ال لگا ہوا ہے اس کے اندر تو خاص تعریف اور خاص شکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں. خاص تعریف اور خاص شکر کے معنی میں الحمد کا لفظ آتا ہے. الحمد للہ، للہ، للہ میں بھی دو الفاظ کا مجموعہ ہے، لام زیر لی اور پلس اللہ. اللہ کے ساتھ پیچھے پہلے صرف لام زیر لی لگا ہوا ہے. اور میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ ان لائک اردو، عربی کے جو حروف تہجی ہیں ان میں سے بھی کچھ کے معنی بھی ہوتے ہیں. جیسے بازیر بھی کے معنی کل آپ نے پڑھے تھے نا، ساتھ یا کو. تو اسی طرح جو لام زیر لی ہے اس کے معنی ہوتے ہیں لیے، کے لیے، یا کبھی کبھی تاکے کے لیے بھی آتا ہے. تو للہ کے معنی کیا ہو گئے؟ اللہ کے لیے. الحمد للہ، تمام تعریف تمام شکر کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. اور اللہ کا لفظ کس سے ہے؟ اس کا روٹ کیا ہے؟ اللہ کا لفظ الہ سے ہے، جس کو عربی میں الہا بھی کہتے ہیں، آلہا بھی کہتے ہیں. اور الہ سے آپ فیملیئر ہیں، آپ کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، وہی الہ. تو الہ کس کو کہتے ہیں؟ معبود کو. اور معبود کس کو کہتے ہیں؟ عبادت سے ہے، جس کی عبادت کی جائے، جس کی عبادت کی جائے وہ معبود ہے. اور اسی سے لفظ کیا ہے؟ الہ یا آلہا. اور یہی اللہ کا روٹ ہے، اوریجن ہے الہ. اور الہ کا دوسرا معنی ہے، لفظی معنی ہے حیران کر دینا.
تو الہ یا معبود وہ ہے کہ جس پر عقل انسان کی حیران ہو جائے، دنگ ہو جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی الہ اور معبود ہے کہ جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن اس کے کمالات، اس کی کریشنز، اس کی مخلوقات اتنی زبردست زبردست ہیں، ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں کہ جن کو دیکھ دیکھ کر ہماری عقل حیران دنگ ہے. سوچ کے دیکھیں اس کے کریشنز کے بارے میں، جس طرف آپ دیکھیں گے آپ کو اس کی ایک حیرت انگیز کریشن نظر آئے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اندر خود اتنی صفات اور خوبیاں ہیں کہ انسان تصور نہیں کر سکتا. اس کی عقل عاجز ہے، دنگ ہے، حیران ہے. تو الہ معبود جس کی عبادت کی جائے تو صرف اللہ ہی کی ذات، خالق کائنات جو ہے، لامحدود اختیار اور اقتدار کا مالک، صرف وہی معبود اور الہ ہو سکتا ہے. تو اللہ کا لفظ الہ یا آلہہ سے اوریجن رکھتا ہے، جس کے معنی آپ کو میں نے بتا دیا. اور اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی نام. تو الحمدللہ ہی ساری تعریف، پوری تعریف، خاص تعریف، ہر قسم کی تعریف، سب کی سب کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے ہے. چاہے بالواسطہ تعریف ہو رہی ہو یا بلا واسطہ، ہر تعریف اسی کے لیے ہے. یعنی ڈائریکٹ تعریف آپ کر رہے ہیں کسی چیز کی یا انڈائریکٹ، لیکن تعریف اسی کے لیے ہے. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں اس کائنات میں ساری کی ساری چیزیں کس کی بنائی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. جو چیز بھی ہے اس کی دین ہے. تو اگر ہم کسی چیز کی بھی تعریف کرتے ہیں، مثلا ہم انسان کی تعریف کرتے ہیں کہ اس کی عقل اچھی ہے، اس کی صورت اچھی ہے، بڑا ہنرمند ہے، کس کی تعریف ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. کس نے دی ہے عقل؟ کس نے دی ہے شکل؟ کس نے دی ہے ہنر؟ اس کی تعریف ہوگی. پھر اسی طرح آپ کسی چرند پرند کی تعریف کرتے ہیں، بڑے خوبصورت کلرز ہیں، بڑی خوبصورت آواز ہے. کسی پھل پھول کی تعریف کرتے ہیں، کسی سینری کی تعریف کرتے ہیں، تو کس کی تعریف ہے؟ دراصل اللہ کی تعریف. تو پھر کس کی تعریف ہوئی؟ ساری کی ساری الحمد للہ. اور حمد، میں نے دوسری بات آپ کو بتائی تھی، پرفیکشن پر ہوتی ہے، کمالات کی تعریف کرنا، پرفیکٹ کمالات کی. تو مکمل اور پرفیکٹ کام کرنے والی ہستی کس کی ہے؟ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، جس نے زبردست پرفیکٹ قسم کے نظام دنیا میں چلائے ہیں. سوچ کے دیکھیں کائنات میں جو اتنے مضبوط اور مربوط نظام چل رہے ہیں، آرگنائزڈ، ویل آرگنائزڈ نظام جو دنیا میں چل رہے ہیں، جن کو دیکھ کر عقل حیران ہے. مثلاً صرف آپ واٹر سائیکل کو لے لیں، کون چلا رہا ہے؟ زمین سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں، اوپر جا کے بادل بنتے ہیں، پھر وہی بارش برساتے ہیں، پھر پانی جمع ہوتا ہے، پھر اوپر جاتا ہے. ایک سائیکل چل رہی ہے، کبھی غور کریں. اسی طرح رزق اگنے کا نظام دیکھ لیں، کیسی کوآرڈینیشن ہے زمین اور آسمان کے درمیان. وہ بارش برساتا ہے، زمین جسٹ کرتی ہے، غلہ اگاتی ہے. یہ سارے اتنی آرگنائزیشن، آرگنائز نظام، ان کو دیکھ کے عقل حیران نہیں ہوتی؟ کون چلا رہا ہے اتنا پرفیکٹ نظام؟ تو ان ساری چیزوں پر، یہ تو میں نے کچھ مثالیں دی، جتنی بھی آپ تعریف کریں اللہ تعالیٰ کی کم ہے. الحمدللہ، تمام تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. تو الحمد کلمہ تعریف ہے، اور ایسی تعریف ہے جو حقیقی تعریف ہے، سچی تعریف. کیونکہ دیکھیں بندوں کی تعریف تو کبھی ہم جھوٹی بھی کر دیتے ہیں، لیکن الحمد اللہ کی تعریف سچی اور حقیقی تعریف، ایسی تعریف جو اس کی محبت اور عظمت کے ساتھ کی جاتی ہے. سچی تعریف حقیقی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت اور عظمت کے ساتھ کی جاتی ہے، وہ حمد ہے. اور مدح کسی کی بھی ہو سکتی ہے. الحمدو کے لفظ، اس کا آپ دیکھ لیں، آپ اس لفظ کو سمجھے بغیر، اس کی ڈیپتھ میں جائے بغیر اس کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. اور صرف یہ لکھ دینا کہ سب تعریف اللہ کے لیے بہت ہی کم ہے. اب آپ کو یہ بھی پتا چل رہا ہوگا کہ صرف جب آپ با محاورہ ترجمہ پڑھتے ہیں، آپ نے اب تک یہی پڑھا ہوگا سب تعریف اللہ کے لیے، اس میں اور سمجھنے میں، ایک ورڈ کی ڈیپتھ میں جانے میں کتنا فرق ہے کہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے. تو یہ تو بہت ہی ذاتی ہے کہ اگر صرف ہم لکھ دیں کہ سب تعریف اللہ کی، بہت ہی کم ہے. سب تعریف، پوری تعریف، ہر طرح کی، ہر قسم کی، ہر کسی کی عمدہ سے عمدہ تعریف اول سے آخر تک اللہ کے لیے ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر نعمت، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، عطا کرنے والا تو وہی ہے.
دنیا کی کسی اور لینگویج میں حمد کے لفظ کے برابر کوئی لفظ ہے ہی نہیں. اس لیے اس لفظ کی گہرائی میں جانا بہت ضروری ہے کہ کیسی تعریف ہے، تاکہ جب آپ آئندہ الحمد پڑھیں، الحمدللہ تو دل سے نکلے اور روح سے نکلے. جب آپ الحمدللہ پڑھیں تو اللہ کی محبت اور عظمت سے دل، دماغ، روح، آنکھیں سب بھری ہوئی ہوں. الحمدللہ. پھر الحمد کلمہ شکر بھی ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ دو معنی ہوتے ہیں حمد کے، تعریف اور شکر. تو کلمہ شکر ہے. الحمدللہ کہہ کر ہم اس کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرتے ہیں. اور حمد اور شکر میں تھوڑا فرق بھی ہے. اب فرق کیا ہے وہ بھی سمجھ لیں. حمد کا تعلق قابل تعریف کارناموں سے ہے، جیسے میں نے آپ کو سارا ایکسپلین کیا. اور شکر کا تعلق ان خاص انعامات سے ہوتا ہے جو کسی خاص ذات سے متعلق. شکر کا تعلق ان خاص انعامات سے ہوتا ہے جو کسی خاص ذات سے متعلق ہوں. مثلا اگر آپ ایسے جرنل لیں تو انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بہت پرسنل احسان ہے. کیسے؟ انسان پہ، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے احسن تقویم پر پیدا کیا، بہترین طریقے سے تخلیق کیا ہے. کوئی اور مخلوق انسان کی تخلیق کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. ہمارا دو پاؤں پہ کھڑا ہونا، ہماری انگلیوں کی تناسب، ہماری عقل، ہمارا شعور، ہمارے اعضاء، بولنا، سننا، احسن تقویم. پھر اسی طرح اور بھی نعمتیں ہیں جو پرسنلی کسی کو صحت زبردست ملتی ہے، کسی کو رزق کی فراوانی، نیک اولاد، یہ سب چیزیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جو پرسنل انسان کو ملتی ہیں. تو ان نعمتوں کے اعتراف کو شکر کہا جاتا ہے. ٹھیک سمجھ آ گئی؟ تعریف کا تعلق، ہم میں جو تعریف آپ کرتے ہیں اس کا تعلق کس سے ہے؟ قابل تعریف کارناموں سے. اور شکر کا تعلق پرسنلائز نعمتوں سے ہے، چاہے وہ ایز اے انسان ہم کو ملی ہوں یا پرسنلی مجھے اور آپ کو کچھ ملی ہوں. تو ان نعمتوں کے اعتراف کو شکر کہا جاتا ہے. تو اس لیے بھی پھر تعریف کس کی ہوگی؟ تمام کی تمام تعریف. اور شکر کا حقدار کون ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور دراصل تعریف اور شکر کی توفیق بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی دیتا ہے. تو پھر بھی شکر اور تعریف کا مستحق کون ہوا؟ الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ. مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر ساری دنیا کی نعمتیں ایک شخص کو حاصل ہو جائیں اور وہ اس پر الحمدللہ کہہ دے تو یہ الحمدللہ ان تمام نعمتوں سے بہتر ہے. اتنی اس کی فضیلت ہے. دل سے الحمدللہ کہنا، اعضاء سے الحمدللہ پہ عمل کرنا، ساری نعمتیں حاصل ہو جائیں ان پر الحمدللہ کہہ دے تو سب نعمتوں سے بہتر. ایک اور مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے الحمدللہ پورے میزان کو بھر دیتا ہے. کون سا میزان؟ جس میں اعمال تولے جائیں گے. تو الحمدللہ کلمہ شکر ہے، کلمہ تعریف ہے. اور نمبر 3 الحمدللہ افضل الدعا بھی ہے، سب سے بڑی دعا، افضل دعا. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ الحمدللہ کہنے سے نعمتوں کا دوام ہوتا ہے، نعمتیں اور بڑھتی ہیں. آپ کو ایک نعمت ملی، آپ نے الحمدللہ کہا، نعمت آپ کے پاس قائم رہے گی اور بڑھیں گی. اور یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، البتہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں. تو افضل الدعا بھی ہے، سب سے بڑی دعا ہے. مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ بندہ ہر کھانے پینے پر الحمدللہ کہے. تو قرآن کا آغاز الحمدللہ سے اسی لیے ہے کہ ہم اس ذات کو پہچانیں جس نے ہمیں پیدا کیا، اور پھر اس کی تعریف دل کی گہرائیوں سے نکلے اور ہم اس کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں سب سے پہلے تو قرآن کھولنے کی اور سمجھنے کی توفیق دے دی. الحمدللہ رب العالمین. پھر الحمدللہ نمبر 4 مومن کی تربیت کے لیے بھی. مومن کی تربیت کہ تکبر اندر سے نکل جائے کہ میرا تو ہے ہی کچھ نہیں، کیا ہے میرا، جو کچھ ہے تو اسی کی دین ہے. سوچ کے دیکھیں. اور عاجزی اور انکساری پیدا ہو. میرا کیا ہے؟ اگر میری شکل اچھی ہے تو کس نے دی ہے؟ اگر آپ کی عقل اچھی ہے تو کس نے دی ہے؟ اگر آپ کے اندر ہنر ہے، اگر آپ اچھا بول سکتے ہیں، اگر آپ اچھا لکھ سکتے ہیں، کس کی دین ہے؟ میرا کوئی کمال ہے؟ آپ کا کوئی کمال ہے؟ نہیں ہے. تو الحمدللہ مومن کی تربیت کہ تکبر نکل جائے اور عاجزی انکساری پیدا ہو، جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، مطلوب ہے کہ مومن عاجز اور انکساری والا.
اور ایک مومن کے اندر ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری پیدا ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ بندہ مومن دل سے پہلے اس کی نعمتوں کا اعتراف کرے، زبان سے اقرار کرے، اور پھر اعضاء سے اس کی شکر گزاری، اعضاء سے شکر گزاری کرے، کہ اپنا مال اپنی جان کھپائے، اللہ کی راہ میں محنتیں کرے، سب چیزیں اس کی راہ میں بھی لگائے۔ جو بھی نعمت آپ کو ملی ہے، اعضاء ملے ہیں یا جو بھی ملا ہے، اس میں سے اللہ کی شکر گزاری میں بھی کچھ نہ کچھ حصہ لگایا جائے، یہ ہوتی ہے اعضاء کی شکر گزاری۔ پھر نمبر 5، شکر کرنے سے انسان کو مصیبتوں میں استقامت بھی ملتی ہے۔ استقامت، آپ ناشکری سے بچ جاتے ہیں اگر آپ الحمدللہ دل سے کہنے کی عادت بنا لیں۔ کیونکہ دیکھیں، اگر آپ کسی مشکل میں ہوں اور آپ کہیں الحمدللہ علی کل حال، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، یہ سنت کا طریقہ ہے کہ اگر آپ کوئی مشکل مصیبت میں ہے، کوئی بیماری ہے، تو کیا کہیں؟ پھر بھی الحمدللہ کہیں، الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ ہے تمام حال کے اوپر۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں اس کی رضا میں راضی ہوں، اور ناشکرے پن سے بچ گئی۔ تو ناشکراپن تو سخت بری اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک صفت ہے، اور ناشکراپن بہت سی بیماریوں کو بھی جنم دیتا ہے۔ جب انسان اپنی نعمتوں پہ نظر نہیں رکھے، صرف اس چیز پہ نظر رکھے جو اس کو نہیں ملی ہے، یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا، جو ملا ہے اس کو دیکھ ہی نہیں رہا ہے، تو بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، نفسیاتی اور روحانی۔ یہ ٹینشن، ڈپریشن، اینزائٹی سب اسی کی پیداوار ہے، اور پھر یہ ساری چیزیں جسمانی بیماریوں کا بھی سبب بنتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے پہلے لفظ میں ہی شفا رکھ دی ہے، الحمدللہ۔ اس کو سمجھ لو، دل سے نکالو، سب ناشکری، بیماریوں، ہر چیز سے بچ جاؤ گے، ٹینشنوں، ڈپریشنوں اور انزائٹیوں سے بچ جاؤ گے۔ تو شکر کرنے سے انسان مصیبتوں میں استقامت، اور ریوارڈز کا بھی، ریوارڈز بھی ملتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن کے لیے ہر حال میں خیر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اس کو کوئی چیز ملتی ہے تو شکر کرتا ہے الحمدللہ، اور اگر اس سے کوئی چیز جاتی ہے تو پھر بھی صبر کرتا ہے، کہتا ہے الحمدللہ الی کل حال۔ تو ہر مومن کے لیے دونوں چیزوں میں خیر ہی خیر ہے، ریوارڈ ہی ریوارڈز ہیں۔ ایک کانٹا بھی چپتا ہے تو اس کو اجر ہے۔ تو الحمدللہ، تمام تعریف، ہر تعریف اللہ کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ رب العالمین، اس لیے کہ وہ رب ہے عالمین کا، تمام عالموں کا، تمام جہانوں کا رب۔ رب کا روٹ رے بے بے ہے، رب، ربا، ربا یربو اور ربن، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے، رب کا لفظی معنی۔ میں نے کل آپ کو بتایا تھا ایک جو ورڈ ہوتا ہے عربی میں یا قرآن میں، اس کے 3 قسم کے معنی ہو سکتے ہیں، لفظی معنی، لغوی معنی، اور اسلامی شریعت میں اس کا کیا معنی ہے۔ تو رب کے لفظی معنی ہے تدریج سے کسی کی پرورش کرنا، آہستہ آہستہ پالنا، پروان چڑھانا۔ جیسے بیج سے درخت بنتا ہے، آہستہ آہستہ بنتا ہے نا، اور جیسے انسان بڑھتا ہے، بچہ ہوتا ہے، پنپتا ہے اور بڑا ہوتا ہے۔ تو رب کا لفظ جب اللہ کے لیے استعمال ہو، بندوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، آگے آپ کو پتہ چلے گا، لیکن جب رب کا لفظ اللہ کے لیے استعمال ہو تو رب کون ہوتا ہے؟ پھر وہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رب کا جب اللہ کے لیے ورڈ استعمال ہو رہا ہو کہ رب وہ ہے جو خالق ہے، مالک ہے اور مدبر ہے۔ یعنی رب کے لفظ کے اندر عربی میں 3 معنی شامل ہیں، یہ سب آپ لکھیں گے۔ رب کے لفظ کے اندر عربی میں 3 معنی شامل ہیں۔ نمبر 1، خالق، پیدا کرنے والا، کریٹر۔ نمبر 2، مالک، اونرشپ جس کی ہے پوری کی پوری ہمارے اوپر۔ اور نمبر 3، مدبر۔ مدبر کس کو کہتے ہیں؟ پلانر، تدبیر کرنے والا، ہر چیز کی ترکیب و تدبیر، چلانے والا دنیا کو، مدبر، پلانر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو پیدا کیا ہے، مالک بھی وہی ہے، پوری کائنات کو چلا بھی وہی رہا ہے، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ تو اوپر سے نیچے تک ہر چیز کی تدبیر بھی وہی کرتا ہے، ہواؤں کا چلنا، پانی کا برسنا، انسان کی زندگی، موت، رزق کا اگنا، یہ سب چیزیں کون چلا رہا ہے؟ مدبر کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو عربی میں 3 معنی اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ آپ یہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں گے، جب رب اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو مطلب ہے خالق، مالک اور مدبر۔
تو رب کی ڈیفینیشن کیا ہوئی؟ کسی چیز کی درجہ بدرجہ تربیت اور خبر گیری رکھتے ہوئے، کسی چیز کی درجہ بدرجہ تربیت اور خبر گیری رکھتے ہوئے اسے حد کمال تک پہنچانے والا، حد کمال تک پہنچانے، خبر گیری یعنی ٹیک کیئر، حد کمال تک پہنچانے والا یعنی پروردگار حقیقی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، خالق مالک مدبر، اور ایک دو کا نہیں ہے، صرف میرا آپ کا نہیں ہے، کسی ایک انسان، کسی ایک قبیلے، کسی ایک نسل، کسی ایک ملک کا بھی نہیں ہے، کسی ایک جہان کا بھی نہیں، رب العالمین ہے، عالمین تمام جہانوں کا رب ہے، یہ خالق مالک مدبر جہانوں کا، ایک عالموں کا، عالمین، عالمین کا جو لفظ ہے العالم کی جمع، اور عالم کس کو کہتے ہیں؟ جہان، اور اس کا روٹ کیا ہے؟ علم ہے، عین لام میم، علم کس کو کہتے ہیں اردو؟ جھنڈے کو، اور علم کے لفظی معنی ہوتے ہیں نشانی، علم بھی کیا ہوتا ہے؟ نشانی ہوتا ہے نا، جھنڈا کسی ملک کا، کسی پارٹی کا، کسی کا بھی، تو اسی روٹ سے پھر عالم ہے، عالم اسی سے نکلا ہے۔ تو عالم کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ جہان کی، یہ بھی سمجھ لیں۔ عالم کہتے ہیں ہر اس مخلوق کو، ہر وہ کریشن، ہر وہ مخلوق جو اللہ کے وجود اور اس کی پہچان کی طرف ہماری رہنمائی کرے، وہ ایک عالم ہے۔ ہر وہ مخلوق، ہر وہ مخلوق، کائنڈلی اپنے مائکس آف رکھیں، کائنڈلی اپنے مائکس آف رکھیں۔ اچھا، میں آپ کو عالم بتا رہی تھی کہ عالم کیا ہوتا ہے، اس کو سمجھنا پہلے۔ ہر وہ مخلوق، ہر وہ کریشن جو اللہ کے وجود اور اس کی پہچان کی طرف ہماری گائیڈنس کرے، رہنمائی کرے، وہ ایک عالم۔ تو ہر وہ چیز جو بھی اللہ نے بنائی ہے، اب چاہے وہ ہمارے سیلس ہی کیوں نہ ہو، باڈی سیلس، سیلس کا بھی تو ایک عالم اور جہان ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے آپ کی باڈی ایک پورا جہان ہے، اور پوری باڈی کے سیلس ہر جگہ کے مختلف ہیں، اللہ کی تخلیق، یہ بھی ایک عالم ہے سیلس کا۔ آپ کی اسکن کے سیل مختلف ہیں، ڈائجسٹو سسٹم کے الگ ہیں، برین کے نیورونز الگ ہیں، آپ کبھی دیکھیں تو آپ کی عقل حیران ہو جائے گی، یہ بھی پورا ایک عالم ہے۔ جس سسٹم کو جس قسم کے سیلز کی ضرورت ہے، ویسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں بنائے، ایسی زبردست میکنگ ہے سیل کی کہ سمجھ نہیں آتا کہ کیسا وہ زبردست خالق ہے۔ تو ہر وہ چیز جو اللہ کی تخلیق ہے، مخلوق ہے، چاہے وہ سیلی کیوں نہ ہو، وہ کیا ہے؟ ایک عالم ہے۔ تو اس لحاظ سے ہر چیز، تمام مخلوقات کا ایک عالم ہے، الگ الگ، ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اور عالم خالق کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا تمام مخلوقات جتنی بھی ہیں، ان کا ایک جہان ہے، ایک عالم ہے، عالمین جمع ہے عالم کی۔ تو یہاں عالمین سے مراد کیا ہے؟ بہت سے جہان مراد ہے کہ وہ رب العالمین ہے۔ اب بہت سے جہان کون سے ہیں؟ مثلا عالم انس ہے، انسانوں کا عالم، عالم جن ہے، عالم الملائکہ ہے، فرشتوں کا عالم، عالم ارواح ہے، روحوں کا عالم، عالم الاسماء ہے، آسمانوں کا عالم، آسمان پہ پورے ایک عالم نہیں ہے، جہان ہے پورا، ستارے سیاروں کا ایک پورا ایک جہان آباد ہے، جس میں سے بہت سے ہمیں پتہ ہی نہیں۔ پھر اسی طرح عالم نباتات ہے، کتنی قسم کے نباتات اگتی ہیں، پورا ایک عالم ہے۔ عالم حیوانات ہے، حیوانات کا بھی ایک پورے کا پورا عالم ہے۔ ابھی تک تو کچھ عرصے پہلے تک 10,000 اسپیشیز حیوانات کی کاؤنٹ کی گئی تھی، اب تو پتہ نہیں کتنی ہوں گی۔ عالم جمادات ہے، پتھروں اور اس سب کا بھی، پتھروں کی بھی کتنی اقسام ہیں۔ عالم حشرات ہے، کیڑے مکوڑے۔ پھر عالم الغیب والشہادہ ہے، غیب کا بھی تو ایک عالم ہے جو ہماری نظروں سے غائب ہے۔ اور بھی پتہ نہیں کتنے عالم ہوں گے جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں۔ تو وہ کون ہے؟ رب العالمین، جو خالق ہے، مالک ہے، پرورش کرنے والا ہے، چلانے والا ہے، پلانر ہے، تمام جہانوں کی تمام مخلوقات کا، تمام جہانوں کی تمام مخلوقات کی تمام ضروریات پوری کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، رب العالمین۔ ہر چیز اسی نے بنائی ہے۔ پتھر میں کیڑے کو کون غذا دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ تو رب العالمین ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو رب العالمین ہے، ہر چیز اس نے بنائی ہے، اسی نے دی ہے۔ تو اس لیے حقیقی تعریف کے قابل بھی کون ہے؟ صرف اس کی ذات ہے۔
اور پھر رب العالمین ہونے کے باوجود بھی اس کے اندر اور کیا صفات ہیں مزید تعارف. اور رحمان الرحیم، رحمان الرحیم، رحمان اس میں بھی ال آ رہا ہے، خاص رحمان، خاص رحمان اور خاص رحیم. رحمان کا جو ورڈ ہے اس کا روٹ رحم ہے، رحمت، رے ہے میم. اور رحمان کا لفظ عربی میں فعلان کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے. یہ ابھی آپ صرف لکھ لیں، لیکن کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وزن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس ورڈز کی میکنگ ایک جیسی ہو. اب آپ ذرا ساؤنڈ کریں، فعلان اور رحمان ایک وزن ہے، تو صرف اتنا لکھ لیں. رحمان کا لفظ عربی میں فعلان کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے. یعنی مبالغہ کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے وہ، رحم کا ایک وسیع وسیع عریض سمندر ہے، ٹھاٹے مرتبہ. رحمان بھرا پڑا ہے رحم اس کے اندر، رحمان وسیع و عریض سمندر. اور رحیم بار بار رحم کرنے والا. تو ان دونوں میں تھوڑا فرق ہے اس کے معنی میں. رحمان کیا ہے؟ اللہ کی رحمت میں بہت کثرت ہے، وسعت ہے، کسی چیز کا بھر جانا. فعلان کے وزن پہ جو الفاظ آتے ہیں نا، جیسے ابھی آگے آپ پڑھیں گے ورڈ آئے گا فعلان کے وزن پر غصبان، فعلان غصبان، غصے سے بھرا ہوا. تو اسی طرح رحمان رحمت بھری پڑی ہوئی ہے، رحم بھرا پڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت دو طرح کی، ایک رحمت خاص ہے اور ایک رحمت عام ہے. رحمت عام کیا ہے؟ جو ہر ایک پر چھائی ہوئی ہے بلا تخصیص، ہر انسان حیوان پر چھائی ہوئی ہے. اس کی رحمت نے کائنات کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے دنیا قائم ہے. چاہے کوئی مومن ہے، کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے، اس کی فرما برداری کر رہا ہے یا نافرمانی کر رہا ہے، لیکن کیا ہر کسی کو روٹی روزی نہیں دے رہا ہوں؟ کیا ہر کسی کو پانی نہیں مل رہا؟ ہر کسی کے اوپر سورج نہیں چمک رہا ہے؟ زمین کی پیداوار ہر کسی کو نہیں مل رہی؟ مل رہی ہے نا، سب کو مل رہی ہے. تو اسی سے دنیا چل رہی ہے. تو اس کی صفت رحمان کی وجہ سے ایسی رحمتیں اور نعمتیں دنیا کو مل رہی ہیں جو زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہیں اور ہر کسی کو مل رہی. اور رحیم سے مراد پھر ایک خاص رحمت ہوتی ہے جو کسی خاص کو مصیبت اور ضرورت کے وقت اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں. یا یہ کہ رحیم کا مطلب ہے بار بار رحم کرنے والا، یعنی انسان بار بار خطا کرتا ہے لیکن وہ فوراً پکڑتا تو نہیں ہے نا، معاف کر دیتا ہے بار بار. لوگ اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، فوراً پکڑ کے سزا نہیں دیتا کیونکہ رحمان ہے اور رحیم ہے. پھر رحمان اور رحیم کے فرق کے بارے میں ایک اور قول ہے، اس کو بھی سمجھ لیں. وہ قول کیا ہے کہ رحمان فی الدنیا ہے اور رحیم فی الآخرہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان فی الدنیا ہے اور رحیم فی الآخرہ ہے، آخرت میں ہے. یعنی رحمان، رحمانیت اس کی دنیا میں ہر کسی کے لیے، رحمان فی الدنیا، رحمت عام ہے، ہر کسی کو مل رہی ہے. کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان میں کوئی گستاخی کرے، اس کے احکامات کو دل کھول کے وائلائٹ کرے، تو کیا اس کو روزی روٹی نہیں مل رہی؟ یہ اس کی رحمانیت ہے. تو دنیا میں عام ہے، رحمت عام ہر کسی کو مل رہی ہے. لیکن اس کی خاص رحمت رحیم کی صفت پھر روز قیامت نظر آئے گی. اور وہ کس کے لیے ہوگی؟ وہ صرف ایمانداروں کے لیے، فرما برداروں کے لیے ہوگی. اور اس خاص رحمت کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہاں رحیم کا لفظ آیا ہے، فعیل کے وزن پر، فعیل رحیم، جو اگین مبالغے کا صیغہ ہے. اور اس وزن پہ آپ بہت سارے الفاظ قرآن میں پڑھیں گے نا. دیکھیں فعیل کریم، فعیل عظیم، حکیم، اور ابھی یہاں پر کیا رہا ہے؟ رحیم. تو بہت بار بار. اور رحیم کا جو وہ ہے معنی ہے، اس کے اندر نا مسلسل رحم کرنے کے معنی پائے جاتے، بار بار رحم کرنے والا، مسلسل رحم کرنے والا، ہمیشہ رحمت کرنے والا. تو اس طرح کی جو اس کی رحمت ہے نا، بار بار اور ہمیشہ اور مسلسل، وہ صرف پھر اس کے فرما بدار بندوں کے لیے ہوگی اور روز قیامت پھر زیادہ نظر آئے گی. اس کے بارے میں آپ کو اس طرح ایکسپلین کروں. ترمذی کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، جس کا صرف ایک حصہ دنیا میں اتارا گیا ہے، ایک حصہ، اور 99 روز آخرت نظر آئیں گے. اور صرف ایک حصے کی وجہ سے لوگ آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، اور ماں اور جانور تک اپنے بچوں پہ رحم کرتا ہے. 99 حصے روز قیامت نظر آئیں گے،
جو صرف ان کے لیے ہوں گے جو اس پر ایمان لائے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی خطائیں وہ معاف کر دے گا، خطائیں معاف کر دے گا۔ تو رحمت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، دو قسم کی ہے، عام اور خاص۔ عام سب کے لیے ہے رحمان، خاص فرما برداروں کو روز آخرت ہوگی رحیم، جو مسلسل رحمت کے معنی میں آتا ہے۔ تو لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ جو رحمت ہے، اس کے بارے میں پڑھ کے جو ہے انسان کو بگڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت قرآن کے اندر وہ بھی آتی ہے کہ سریع الحساب بھی ہے، اور وہ نعمتوں کا حساب بھی ضرور لے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تو یہی احساس انسان کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے حساب ضرور لینا ہے، انسان کے اعمال کو صحیح کرتا ہے، عاجزی، نرمی اور تواضع پیدا کرتا ہے۔ تو ہم سب نے پہلے کہہ دیا الحمدللہ، تو آگے جو ساری بات ہے وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف ہے کہ آپ کس کی حمد اور شکر کر رہے ہیں، اس کی جس کی صفت کیا ہے؟ رب العالمین، جس کی صفت کیا ہے؟ اور رحمان الرحیم، جس کی ہر صفت اور ہر شان نرالی ہے۔ اور اس کی اگلی صفت کیا ہے؟ مالکی یوم الدین، مالکی، مالک ہے دن بدلے کے۔ مالک کا لفظ کس سے ہے؟ میم لام کاف، اسی روٹ سے سارے الفاظ ہوتے ہیں، مالک اور ملک اور ملکیت اور ملوکیت سب اسی سے ہوتے ہیں۔ مالک کون ہوتا ہے؟ مالک وہ ہوتا ہے جس کے پاس مکمل اختیار ہو اور ملکیت پوری کی پوری، کامل ملکیت اس کی ہو، یعنی مکمل اختیار پلس مکمل ملکیت۔ انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مالک کون ہے؟ جس کے پاس مکمل ٹوٹل اتھارٹی اور ٹوٹل اونرشپ جس کے پاس ہو، تو وہ کیا ہے؟ مالک ہے۔ تو مالک ہے اللہ تعالیٰ، اختیار پلس ملکیت سب اسی کی ہے۔ اور خاص طور پر یہاں پھر دنیا کی بات نہیں ہو رہی ہے، دنیا میں بھی اسی کی ہے، لیکن یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ مالکی یوم الدین کی ہو رہی ہے۔ یوم عربی میں دن کو کہتے ہیں۔ اچھا، اب دین کے لفظ کو تھوڑا سا آپ سمجھیں گے، اور میں آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں گی، اس کے معنی انشاءاللہ آگے جا کے آپ کو اور تفصیل سے پتہ چلیں گے۔ دین کے تین چار معنی ہوتے ہیں، الدین، دانا یا دین الدین، لیکن یہاں کس معنی میں آ رہا ہے؟ بدلہ دینا، کسی عمل کی جزا یا سزا دینا۔ دین کا لفظ عربی میں خاص طور پر دو چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تھوڑا سمجھ۔ دو کیا؟ دو چیزیں، عمل پلس اس عمل کی جزا اور سزا۔ عمل کوئی بھی کام آپ جو کر رہے ہیں، میں کر رہی ہوں، اور پلس کیا؟ جزا اور سزا اس کی، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں ہم دین اسلام بھی تو کہتے ہیں نا، تو دین کا لفظ تو وہاں بھی آ رہا ہے، تو دین اسلام کیا ہے؟ عمل ہے نا، عمل کا نام ہے دنیا میں، کہ ہم اسلام کے مطابق جو بھی دنیا میں عمل کریں گے وہ کیا ہے؟ دین اسلام ہے، عمل ہو گیا۔ اچھا، اب اس عمل کی جزا و سزا کب ملے گی؟ روز قیامت ملے گی، جو یوم الدین ہے، یوم الدین ہے۔ تو اب دین کے لفظ میں دونوں معنی آ گئے نا، عمل پھر دنیا، دنیا کے اندر عمل، اور اس کی جزا و سزا کا روز قیامت جو یوم الدین ہے۔ یعنی پھر جو یوم الدین ہے نا، قیامت کا دن، وہ پھر عمل کا دن نہیں ہوگا، اس دن صرف جو کچھ دنیا میں کیا، دین کے ورڈ کا پہلا حصہ، اس کا صرف جزا و سزا اس دن دی جائے گی۔ اور پھر انسان اس دن بہت کچھ کہے گا، آپ آگے پڑھیں گے، کاش مجھے دوبارہ بھیج دیا جائے اور میں اچھے کام کروں اور میں صدقہ کروں، اور یا اللہ میں نے دیکھ بھی لیا اور سن بھی لیا تو مجھے بھیجے، دوبارہ بھیج دے اور میں اچھے کام کروں۔ لیکن کہا جائے گا کہ نہیں، اب یہ نہیں ہو سکتا، اب تو صرف بدلہ ہے، یہ تو یوم الدین ہے، بدلے کا دن۔ تو دین کے لفظ کو اگر دنیا کے لیے آپ لیں تو عمل کرنا، دین اسلام جیسے کام کرنا ہے، اور آخرت کے حساب سے لیں تو یوم الدین بدلے کا دن ہے۔ تو وہ کون ہے؟ مالکی یوم الدین، روز قیامت واحد مالک ہر فیصلے کا، ہر چیز کا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوگا۔ دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ مالک ہے، لیکن دنیا میں آپ دیکھیں کچھ چیزوں کا انسان کو عارضی مالک بنایا جاتا ہے، جیسے آپ اپنے گھر کے مالک ہیں، کوئی باغ واغ بھی ہوگا اس کے مالک ہیں، لیکن روز قیامت جب دوبارہ انسان کو اٹھایا جائے گا تو ساری ملکیت، جب حساب کتاب ہوگا، سارا اختیار، مکمل حاکمیت، کمپلیٹ حکم اور فیصلہ کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، مالکی یوم الدین۔ سورہ الغافر، یا جس کو مومن بھی کہا جاتا ہے،
اس کی آیات ہیں 15 سے 17 تک. سورہ مومن آیت 15 to 17. ترجمہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. بلند درجوں والا ہے، عرش کا مالک ہے، وہ وہی بھیجتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے. پیغمبر کا ذکر ہو رہا ہے. جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے. کیوں بھیجتا ہے وہی پیغمبر پر؟ تاکہ وہ خبردار کریں لوگوں کو یوم الطلاق سے، جدائی کے دن سے. جدائی، قیامت جدائیوں کا دن، جدائی کے دن سے، جس دن سب ظاہر ہو جائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے. اور اس دن پکارا جائے گا کہ آج بادشاہت کس کی ہے، اور اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دیں گے کہ صرف اللہ کے لیے ہے جو زبردست ہے. لمن الملک اليوم، یہ پوچھا جائے گا آج کس کی بادشاہت ہے، اور جواب آئے گا للہ الواحد القہار، صرف اللہ کی جو واحد ہے اور قہار ہے. اور اس کا مزید ترجمہ ہے کہ آج کے دن کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور ہر شخص کو وہی بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کام کیے ہیں، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے. تو یہ آیات کا ترجمہ بھی مالک یوم الدین کی بہترین وضاحت کر رہا ہے. امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو پہلی آیات میں، اس سے پہلے والی آیات میں تعارف کرایا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے، اور یہاں روز آخرت پر ایمان اور روز آخرت میں اللہ تعالیٰ کی مکمل عملی پریکٹیکل اختیار اور اقتدار کا ذکر ہے. یعنی اس روز پھر انسان کو اس کے اچھے اور برے دونوں کاموں کا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ ایسا کرنے کی پوری پوری قدرت بھی رکھتا ہے، کیونکہ سب کچھ تو لکھا ہوا موجود ہوگا بلیک اینڈ وائٹ میں. اور اعمال کے بدلے کے سلسلے میں بھی قرآن کئی ضابطے اور قوانین بتاتا ہے جن کا ذکر آپ ایسے ایسا پڑھتے رہیں گے. مثلاً یہ بتاتا ہے کہ نیکی کا بدلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنا چاہے دے سکتے ہیں، 10 سے 700 گنا یا اضعافاً کثیرہ، بہت زیادہ بھی دے سکتے ہیں، مگر برائی کا صرف اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی برائی کی. اور یہ کیوں ہے؟ رحیم ہے، رحمان اور رحیم. ایک اور ضابطہ بیان ہوتا ہے کہ کسی کے جرم کی سزا کسی اور کو ہرگز بھی نہیں ملے گی، کیونکہ وہ کیا ہے؟ انصاف کرنے والا بھی نا، عادل ہے. کوئی مجرم بچ نہیں سکے گا، اور ذرہ برابر بھی نیک عمل یا برا عمل سامنے لایا جائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور یہ آپ پڑھتے رہیں گے. تو اسی سلسلے میں ایک بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے، بہت خوبصورت حدیث ہے کہ ایک شخص کو لایا جائے گا روز قیامت. پوچھا جائے گا کہ اس کے گناہ گنوائیں گے اللہ تعالیٰ. یہ اکیلے میں ہو رہا ہے، پردے میں ایک شخص کو لایا جائے. پوچھا جائے گا تو نے یہ کیا تھا؟ کہے گا جی کیا تھا. مکر تو سکتا ہی نہیں، لکھا ہو سامنے. پھر کہا کہ یہ کیا تھا؟ کہے گا جی کیا گا. سارے گناہ اس کے باری باری وہ ایکسیپٹ کرے گا، جی اللہ تعالیٰ کیا. پھر اللہ تعالیٰ اینڈ میں فرمائے گا جا دنیا میں نے تیرے گناہ ڈھاکے تھے تو اب بھی ڈھانپتا ہوں. تو وہ کر سکتا ہے. کیوں؟ کہ وہ مالک یوم الدین کر سکتا ہے. یہی تو ہم دعا کرتے ہیں جب ہم استغفار کرتے ہیں. تو استغفار کے معنی آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کہ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو ڈھانک لے اور ان سے درگزر کر. تو وہ کر سکتا ہے، مالک یوم الدین. لیکن بات یہ ہے کہ ہم میں سے کس کے پاس گارنٹی ہے کہ اس کے ساتھ ایسا ہوگا؟ نہیں ہے نا. یہ ایک بات بتائی گئی، بہت خوبصورت بات، لیکن اس کے اوپر کیا آپ ہم یہ کر کے بیٹھ جائیں کہ ہم کوئی بھی گناہ کرتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ڈھانپ لے گا؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے. گارنٹی تو کسی کے پاس نہیں ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ کوشش کرنا چاہیے کہ مالک یوم الدین سے تعلق مضبوط کریں، دوستی کر لیں اس سے، اکیلے میں باتیں کرنے کی عادت ڈالیں اس سے، دعائیں کریں اس سے کہ قیامت کے سامنے کسی کے سامنے ہمیں رسوا نہ کرنا. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور وہی گناہ ڈھک دینا اور ان سے بچا لینا. ستر الزو متجاوز، استغفار، دوستی پکی کر لیں. یہ کرنے کے کام ہے تاکہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو سکے کہ ہماری چھوٹی موٹی خطائیں، کوشش یہ کرنا چاہیے کہ خطا نہ ہو، اس کی نافرمانی نہ ہو. دوستی تو تبھی ہوتی ہے نا کسی سے جب آپ کسی کی اطاعت کریں، بات مانیں. ایسے تو دوستی نہیں ہوتی دوست سے. دوست کون بنتا ہے؟ جس کی آپ بات مانیں اس سے. تو اللہ کو دوست بنائیں گے کہ اس کی بات ماننا ضروری ہے نا، اطاعت. تو دوستی پکی کرنے کی کوشش کریں. اور باتیں تو اللہ تعالیٰ سے پھر آپ کو پتہ ہے کس ٹائم پہ زیادہ ہو سکتی ہیں، آدھی رات کو. تو اچھا، ایک اور حدیث ہے بڑی خوبصورت جو اسی سلسلے میں آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو حدیث پہلی میں نے آپ کو بتائی کہ اللہ تعالیٰ اس کے عیب چھپا لے گا، کہے گا جا میں نے تجھے معاف کیا. دوسری حدیث ایکسپلین کرتی ہے کہ ایسا معاملہ کس کے ساتھ ہو سکتا ہے. ترمذی کی حدیث ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہاں بندوں کے عیب چھپائے تو روز قیامت اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے عیب چھپائے گا. بہت غور طلب بات ہے. بندوں کے عیب چھپانا افسوس کے ساتھ چھپائے جاتے ہیں کہ لیکن اللہ تعالیٰ بہت بڑی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا رہے ہیں. جو بندوں کے عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیب چھپائے گا. تو عادتیں ایسی ڈالنی چاہیے کہ بندوں کے عیب چھپائے جائیں تاکہ مالک یوم الدین اس دن ہمارے چھپا دے, ہماری گناہوں کو معاف کر دے. دعائیں کرنا چاہیے, کوششیں ایسی کرنا چاہیے. تو اہم بات ہمیں اس آیت سے کیا پتہ چل رہی ہے مالک کی یوم الدین سے کہ قیامت کا دن برحق ہے. شروع میں بتا دیا گیا نا کہ یوم الدین آنا ہے. ضروری بات قرآن کھلتے ہی پتہ چل کہ قیامت کے دن برحق آئے گا ضرور. مالک یوم الدین ہے تو یوم الدین تو آئے گا. اور اس دن جو کچھ بھی دنیا میں انسان نے کیا بدلے کا دن ہے تو بدلہ دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اچھا یوم الدین کیوں آئے گا, آنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ دنیا میں انسان بیکار نہیں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ ام حسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تم سمجھتے ہو تم کو ہم نے ویسے ہی بنا دیا ہے, وَإِنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, تو ہماری طرف لوٹو گے نہیں. تو بیکار تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز نہیں بنائی. اب سوچ کے دیکھیں, کیا سورج بیکار ہے؟ کوئی مقصد ہے. چاند بیکار ہے؟ کوئی نہیں, مقصد ہے. تو جس انسان کے لیے سب کچھ بنایا گیا کیا اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوگا؟ یقیناً مقصد ہوگا. اور اسی مقصد زندگی کا حساب لینے کے لیے یوم الدین برپا ہوگا. سورہ انشقاق ہے, انشقاق آیت نمبر 6, یہ آخری پارے میں سورہ انشقاق ہے. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان, یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. کیا ترجمہ ہے؟ اے انسان, ہر انسان, بے شک تو محنت کرنے والا ہے اپنے رب کی طرف, بہت سخت محنت. فملاقیہ, پھر اس سے ملاقات کرنے والا. کیا بتایا جا رہا ہے؟ یعنی ہماری زندگی کا ہر دن, ہر قدم ہمیں کس طرف لے کے جا رہا ہے؟ اللہ سے ملاقات کی طرف, یوم الدین کی طرف لے کے جا رہا ہے. اب محنت چاہے کوئی کس طرف بھی کر رہا ہے, قدحن جو ہے محنت چاہے اس کی فرمان برداری میں ہو رہی ہے یا نافرمانی میں ہو رہی ہے, قریب کس کے جا رہے ہیں؟ ہر دن ہمیں کس چیز کے قریب کے لیے لے کر جا رہا ہے؟ فملاقیہ, اس سے ملاقات. تو اس دن کی, اس ملاقات کی, یوم الدین کی تیاری کرنا بہت ضروری ہے. تو مالک یوم الدین ہے, ملاقات تو اس سے ضرور ہونی ہے, لازمی ہے یوم الدین کے. تو پھر دعا کیا ہونا چاہیے؟ یہی آگے اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا, ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایہ کا معنی ہوتا ہے صرف, صرف اور صرف, اونلی. اور کا معنی ہوتے تیری, تو ایہ کا صرف تیری. نعبدو, ہم عبادت کرتے ہیں. عبد سے عبادت, عبد اور عبادت سے نعبدو ہے, ہم عبادت کرتے ہیں. نون جب شروع میں لگے تو اس کا معنی ہوتا ہے ہم. تو صرف ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں. نعبدو کو تھوڑا سمجھ لیں, عبد سے ہے, عبد, عبد یعبدو, اور اسی سے لفظ عبادت بھی بنا ہے. روٹ کیا ہے؟ عبد, عین بے دال. اور عربی میں عبد کس کو کہتے ہیں؟ بندے کو یا غلام کو. بندہ یا غلام عبد ہوتا ہے, اور عبادت کا بھی لفظ اسی سے ہے. تو اس روٹ کے لحاظ سے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, دیکھیں یہ عبادت کو سمجھنا بے حد ضروری ہے, کہ عبادت تو ہم سبھی کرتے ہیں. تو اس کو ذرا توجہ سے سمجھ لیں کہ عبادت کیا ہوتی ہے. عبادت کیا ہے؟ عبادت صرف ایکسرسائز نہیں ہے, ایز اے ریچول نہیں ہے. عبادت کیا ہے؟ اس لیے آپ اس کو بہت غور سے سمجھیں گے کہ عبادت کیا ہے. تو وہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ عبادت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہماری زندگی کا مقصد بتایا, الا لیعبدون, کہ میری عبادت کی جائے. تو سمجھیں, تو عبادت کا لفظ عبد سے ہے. عبد کہتے ہیں غلام کو یا اس کو بندے کو. اور عبادت کے لفظی معنی ہوتے ہیں عاجزی, انکساری کا اظہار کرنا, جھک جانا. عاجزی, انکساری کا اظہار کرنا, جھک جانا. اور عربی میں اگر آپ عبادت کے معنی لیں لغوی طور پہ, تو عبادت کہتے ہیں اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھک جانا. اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا.
اور اسلامی اصطلاح میں عبادت کس کو کہتے ہیں؟ اسلامک شریعت کی ٹرمینالوجی میں عبادت کیا ہوتی ہے وہ پہلے میں آپ کو عربی میں بتاؤں گی، پھر اس کی اردو بھی سمجھاؤں گی. عربی سے آپ کو فیملیئر ہونا چاہیے. عربی میں عبادت کی ڈیفینیشن ہے الخشوع. خشوع اور خضوع کا لفظ تو آپ سنتے ہیں کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھو. خشوع، خشوع کہتے ہیں اعضاء کے اوپر بھی اللہ کی عظمت کا ڈر نظر آنا کہ اعضاء جھکے ہوئے. تو عبادت کی ڈیفینیشن عربی میں ہے الخشوع و تذلل. تذلل کا لفظ جو ہے عربی اور اردو میں اس تذلل کے معنی مختلف ہوتے ہیں. ہمارے ہاں تذلل کسی اور کو کہا جاتا ہے تذلیل، لیکن عربی میں تذلل کے معنی ہوتے ہیں بالکل اپنے آپ کو کسی کے آگے جھکا دینا، اللہ کے سامنے جھک جانا. تو کیا ڈیفینیشن ہے؟ الخشوع و تذلل بالمحبتی والتعظیم. کیا ہو گیا؟ الخشوع و تذلل بالمحبتی والتعظیم. جھک جانا، اپنے آپ کو بالکل جھکا دینا اللہ کے سامنے بالمحبتی، محبت کے ساتھ اور تعظیم کے ساتھ. اب اردو میں لکھ لیں کہ عبادت کیا ہوگی پھر شرعی اصطلاح میں؟ کسی کی یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت تعظیم اور محبت کے ساتھ عاجزی کا اظہار کرنا. عبادت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت تعظیم اور محبت کے ساتھ اس کے سامنے جھک جانا، عاجزی کا اظہار کرنا کہ میں تو کچھ ہوں ہی نہیں، جو کچھ ہے تیری ذات ہے. آپ اس کی مثال نماز سے لے لیں نا. نماز عبادت ہے نا. آپ نماز میں سجدہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ماتھا زمین پر رکھ دیتے ہیں. ماتھا، سر جو سب سے زیادہ پریسٹیج کی نشانی ہوتا ہے، جھکاتے ہیں کسی کے آگے سر تو رکھ دیتے ہیں. اور عاجزی کا اظہار کرنا بالکل کہ میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ ہے وہ تیری ذات ہے. یہ ایک روح ہے عبادت کی. اور شرط کیا بتائی گئی ہے؟ بالمحبت و تعظیم، کہ ایسا سجدہ ہونا چاہیے نماز میں جو محبت اور تعظیم اللہ تعالیٰ کی بے حد شامل ہو. شدید محبت اور تعظیم کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرنا عبادت ہے. سمجھ لیں، شدید محبت اور تعظیم کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرنا عبادت. تو اللہ ہم تجھے سب سے زیادہ چاہتے ہیں، وہ صرف تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں. ایاک نعبد. عبادت کے لفظ میں 3 معنی پائے جاتے ہیں، اور یہ بھی ہمیشہ کے لیے لکھ لیں. عبادت کے لفظ کا معنی سمجھ لیں. 3 معنی پائے جاتے ہیں. وہ کیا ہیں؟ پوجا پرستش، فرما برداری اطاعت، اور ہمہ وقت غلامی اور بندگی. پوجا پرستش، فرما برداری اطاعت، ہمہ وقت غلامی اور بندگی. یہ تینوں عبادت کے مفہوم میں پائے جاتے ہیں. تو کیا اقرار اور وعدہ ہم کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے؟ یہ وعدہ اور اقرار ہے، پرومس ہے کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. نعبدو اور نستعین دونوں، جو کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی میں 3 ٹینس نہیں ہوتے، پاسٹ اور فیوچر اور پریزنٹ، صرف 2 ہوتے ہیں، ماضی اور مضارع. اور مضارع کے اندر پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس دونوں پایا جاتا ہے. تو نعبدو اور نستعین میں دونوں معنی، تیری عبادت کرتے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے. کیا وعدہ ہو رہا ہے؟ ایاک نعبدو میں بہت سمجھنے سے تعلق ہے کہ میں انتہائی محبت اور تعظیم اور عاجزی کے ساتھ صرف تیری پوجا پرستش کرتی ہوں، کرتی رہوں گی. ہر کام تیرے حکم کے مطابق کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی. ہمہ وقت غلامی اور بندگی کرتی رہوں گی. ہر کام تیری مرضی کے مطابق. اور کیوں؟ صرف اللہ کے لیے، کیونکہ ویسا کوئی ہے ہی نہیں. رب العالمین، رحمان الرحیم، مالک یوم الدین. پھر عبادت کو مزید سمجھ لیں. عبادت 3 طرح کی ہوتی ہے. عبادت قلبی، بدنی اور مالی. قلبی یعنی دل کی. دل کی عبادت کیا ہوتی ہے؟ دل میں محبت، خوف، امید، توکل، بھروسہ، صرف تقوی سب کس کا ہو؟ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. محبت، خوف، امید، توکل، خشوع، خضوع صرف اللہ تعالیٰ کا. اور بدنی عبادت کیا ہوتی ہے؟ یہی جو آپ کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، عمرہ وغیرہ ساری چیزیں. اور مالی عبادت کیا ہوتی ہے؟ زکوٰۃ، صدقات، قربانی وغیرہ. اور ان کے علاوہ یہ تو ریچولز ہیں، ہر کام جو بھی اللہ کے حکم کے مطابق کیا جائے، چاہے وہ دنیاوی کام کیوں نہ ہو، وہ عبادت بن جاتا ہے.
عبادت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تو اگر خاص عبادت آپ مراد لیں تو وہ تو فرشتے بھی کرتے ہیں. تو عبادت کے معنی واسٹ ہیں، بہت وسیع ہیں، کہ جو بھی کام اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا وہ عبادت ہے. مثال کے طور پر سونا تو آپ کا ایک دنیاوی کام ہے، آپ نے سونا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق سوئیں گے، نماز پڑھ کے دعائیں پڑھ کے، عبادت ہو گئی. اس نیت سے سوئیں گے کہ میں فجر کی نماز فریشلی پڑھ سکوں، سونا عبادت ہو گیا. آپ کا کھانا عبادت ہے اگر آپ اللہ کے حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کھاتے. اس طرح ہر کام عبادت ہے. پھر ایاک نعبدو کا جو وعدہ ہے، جو ہم کر رہے ہیں، ہم سبھی کر رہے ہیں، روز ہی کرتے ہیں، ہر رکعت میں کرتے ہیں، اس کے حساب سے آپ نماز کو لے لیں صرف کہ میں تجھے بہت زیادہ چاہتی ہوں، سب سے زیادہ چاہتی ہوں، محبت، پرستش، تیری غلامی ہر وقت کرنا چاہتی ہوں. تو اب نماز میں یہ وعدہ کیسے پورا ہوتا ہے ایاک نعبدو، کہ جہاں اذان ہوئی، اللہ تعالیٰ کی پکار ہے نا، حیا علی الصلاۃ، نماز کا وقت ہو جائے فوراً رجوع کر لیں، ہر کام چھوڑ کے اس کی طرف، کیونکہ وعدہ کیا ہے نا ہم نے، اقرار کیا ہے نا، پرومس ہے، پرومس تو نہیں توڑتے ہم. ایاک نعبدو، تو کیونکہ سب سے زیادہ محبت تیرے ساتھ ہے تو ظاہر ہے کسی اور کام سے محبت کیسے ہو سکتی ہے. وعدہ کر چکے ہیں نا، فرما برداری، اطاعت اور ہمہ وقت بندگی اور غلامی کا وعدہ ہو چکا، تو آپ چھوڑیں گے ہر کام، نماز پڑھیں گے. لیکن مشکل یہ کہ انسان کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، تو اس وعدے کو پورا نہیں کر پاتا. تو اس اقرار کو پورا کرنے کے لیے اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے، یہ سکھا دیا گیا فوراً. ایاک نستعین، یہ بندے کی ضرورت ہے کہ وہ اللہ ہی سے مدد مانگے. نستعین، یہاں بھی نون پہلے ہم، اور نستعین کا لفظ کس سے ہے؟ استعانت سے، مدد طلب کرنا یا چاہنا. تو صرف تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں، چاہتے رہیں گے، مدد طلب کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور اگر آپ دیکھیں اور سوچیں تو انسان ہمیشہ دو ہی حالتوں میں ہوتا ہے، یا تو اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے یا اللہ سے مدد مانگ رہا ہوتا ہے. سوچ کے دیکھیں نا، یا عبادت ہے یا اس سے کچھ نہ کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ یہ دے دے یا دے دے. جب انسان کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ خالق تو وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، مدبر وہی ہے، تو انسان ہر کام پھر کیا کرتا ہے؟ اس کی پسند کے مطابق کرتا ہے. لیکن کر نہیں پاتا، کبھی دنیا کھینچتی ہے، دنیا کے کام آڑے آ جاتے ہیں، کمزور ہے نا انسان، آڑے آ جاتے ہیں کہ اچھا یہ کام وہ کام. کبھی یہ ہوتا ہے کہ کر کے بھی تسلی نہیں ہوتی کہ صحیح نہیں کیا، حق نہیں ادا کیا، تو فوراً کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے کہ تو کروا لے، یا اللہ تو کروا لے. ایاک نستعین، تو توفیق دے دے، تو ہاتھ پکڑ لے. تجھ سے ہم مدد طلب کرتے ہیں کہ تو اپنی عبادت کروا لے، کہ میری زندگی کا ہر ہر کام تیری مرضی کے مطابق ہو. اس کے لیے تیری مدد چاہیے، تیری مدد چاہیے. تو میرا ہاتھ بن جا، میرا پیر بن جا، میری آنکھ بن جا، میرا کان بن جا. اس طرح میری مدد کر کہ میں ایاک نعبدو پہ عمل کر سکوں. تو یہ جو ایاک نعبدو ہے اور ایاک نستعین، یہ بالکل برابر کے لیے ضروری ہے، ایک ایکول ہے، برابر برابر. جیسے ترازو ہوتی ہے نا، اس کو بیلنس کرتے ہیں آپ دونوں پلڑے، اس طرح ضروری ہے، دونوں ساتھ ساتھ، صرف اس کی عبادت اور صرف اس کی مدد، اس کی مدد سے. اچھا مدد کیا ہوتی ہے؟ مدد انسان دنیا میں کن وجوہات کے بنا پر کسی سے مانگتا ہے؟ دو وجوہات کی بنا پر مانگتا ہے. جب کسی سے کوئی فائدہ آپ کو چاہیے کہ بھئی یہ فائدے کے لیے آپ میری مدد کر دیں، یا کسی نقصان دہ چیز سے بچنے کے لیے مانگتے ہیں کہ یہ نقصان دہ چیز ہے تو آپ میری مدد کریں. تو اب اگر کوئی شخص کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے یا نقصان مصیبت کو دور کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور ہستی کو پکارے گا تو کیا ہوگا؟ اس وعدے کے خلاف ہو جائے گا نا، ایاک نستعین کے خلاف ہو جائے گا اور شرک میں شمار ہو جائے گا. اگر کوئی شخص کسی فوت شدہ بزرگ سے مدد طلب کرتا ہے یا کسی زندہ شخص کو صحت دینے والا سمجھتا ہے یا رزق دینے والا سمجھتا ہے، روزی روٹی دینے والا، اولاد دینے والا سمجھ کر اس کو پکارتا ہے، تو شرک ہو گیا جو اللہ تعالیٰ کسی حال میں معاف نہیں کریں گے. تو ہم وعدہ یہ کر رہے ہیں کہ ہم صرف تیری بات کریں گے، صرف تجھ سے مدد مانگیں گے. تو اب کیا بندوں سے کوئی مدد نہیں مانگے؟ بالکل مدد نہیں مانگنی کسی قسم کی. قرآن تو کہتا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اس کا معنی کیا ہے کہ تعاون کرو ایک دوسرے کے ساتھ نیکی میں اور تقوی کے کاموں میں.
یہ بھی کہتا ہے قرآن کے مظلوم کی مدد کرنی ہے، تو آپ بندوں سے مدد نہیں مانگیں گے، اس کو بھی سمجھنا۔ بندوں سے مدد آپ صرف ان چیزوں کی مانگیں گے جن پر بندے قادر ہیں، دے سکتے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں، اور اللہ سے وہ مانگیں گے جس پر وہ قادر ہے، اور وہ کس چیز پر قادر ہے؟ ہر چیز پر قادر۔ تو بندوں سے وہ چیز نہیں مانگنی چاہیے جو بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، ان چیزوں میں مدد نہ طلب کریں جو اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جیسے صحت اور زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو کبھی بھی ڈاکٹر کو آپ صحت اور زندگی دینے والا نہیں سمجھ سکتے، ہاں سبب سمجھ سکتے ہیں، علاج آپ ضرور کرائیں گے ڈاکٹر سے، لیکن بھروسہ کس پہ رکھیں گے؟ شفا کس کی طرف سے ہے؟ زندگی کون دے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات۔ اگر کسی ڈاکٹر کو آپ نے سمجھ لیا کہ اس سے علاج سے فلاں شخص مرنے سے بچ جائے گا، تو شرک ہو گیا۔ علاج کروا سکتے ہیں اللہ پر توکل کے ساتھ کہ وہ شفا دے گا، شافی وہ ہے، اللہ سے مانگے۔ رزق صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کسی کو میں نے کہا کہ میری روزی روٹی آپ کی وجہ سے چل رہی ہے، آپ کی وجہ سے نوکری قائم ہے، تو شرک ہو گیا۔ اور رزق صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان سبب بن سکتے ہیں، اولاد صرف اور صرف وہ دے سکتے ہیں، کسی پیر فقیر کا داغا نہیں دے سکتا۔ آپ سر توڑ کوشش کر لیں، کروڑوں روپے خرچ کر دیں، کروڑوں روپے، نہیں وقت آیا اولاد نہیں ملے۔ تو یہ قرآن کی صرف ایک آیت ہر قسم کے شرک کی نفی کرتی، ہر قسم کے شرک کی، کہ آپ بندوں سے مدد ان چیزوں میں مانگیں گے اور ایز اے سبب مانگیں گے۔ سبب ہوتا ہے نا کہ اللہ سبب بنایا ہے۔ اور اپنے جملوں کو بھی درست کریں کہ آپ بندے کا شکریہ بھی ادا کریں گے، لیکن آپ کے ذہن میں اور آپ کی زبان پہ پہلے کس کا شکر ہے؟ اور دینے والا جو چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں وہ بندوں سے آپ کبھی بھی نہیں مانگیں گے۔ اگر آپ نے مانگا تو اس وعدے کے خلاف، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو ایک تو ہم کسی قسم کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اچھا اب آپ کہیں گے عبادت میں کہاں شریک ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ کیسے شریک ہوتا ہے؟ فرض کریں کہ اکیلے کمرے میں نماز پڑھ رہی ہوں، ڈیلی ڈالی کھڑی ہوں، خدا نہ کرے، اور اچانک کوئی کمرے میں آ جاتا ہے تو میں ایک دم الرٹ ہو کے کھڑی ہوں۔ اگر سجدہ کر رہی تھی تو تھوڑا لمبا کر دوں کہ اچھا بڑا نیک سمجھا جائے گا، تو کیا ہوا؟ شرک ہو گیا نا۔ میں نے یہ سجدہ کس کے لیے کیا؟ پھر اللہ کے لیے تو نہیں نہ ہوا۔ اسی لیے جو تہجد کی بہت اہمیت ہے نا، کہ اس وقت کوئی بندہ آنے جانے والا کوئی کسی کو دیکھ نہیں رہا ہوتا، خالص اللہ کے لیے عبادت ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح قربانی ہے۔ اب بقرعید کی قربانی کے لیے اگر بکرے موٹے موٹے خرید کے باہر 2 ہفتے پہلے باندھ دیے گئے اور اس کی بڑھ چڑھ کے قیمت بھی بتائیں تو قربانی کس کے لیے ہو گئی؟ سوچے نا کس کے لیے ہو گئی پھر؟ جبکہ قرآن کی ایک بہت ہی خوبصورت آیت ہے کہ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ رب العالمین کے لیے۔ پھر اسی طرح عمرے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میری امت پہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب لوگ عمرہ جو ہیں وہ سیر و تفریح یا تجارت کے پرپس سے کریں۔ تو اب آپ دیکھیں نا کہ عبادت بھی ہو سکتی ہے اللہ کے سوا، جبکہ ہم نے وعدہ کیا کیا ہے؟ نعبدو کا، ایاک نعبد، صرف تیری عبادت۔ تو اخلاص سے نیت بہت کاؤنٹ کرتی ہے۔ تو نہ کسی کی عبادت کریں گے تیرے سوا، اور نہ کسی سے تیرے سوا مدد مانگیں گے۔ اور مدد جو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو چیزیں بندوں کے اختیار میں ہیں اس میں آپ مدد مانگیں گے۔ دیکھیں نا، جیسے ہم قرآن کلاس لے رہے ہیں تو میری مدد کی نا، میری کو ٹیچر نے نہیں کرتی تو کیسے کلاس ہوتی؟ مدد کی نا، بالبر والتقوی میں۔ اسی طرح بہت سارے کام ہیں بندے مدد کریں گے، لیکن جو چیزیں اللہ کے ہاتھ میں اس میں بندوں سے مدد نہ مانگے کہ آپ نہیں کریں گے تو میں بھوکا مر جاؤں گا، یا اولاد کے لیے آپ داغا دیں گے تو میری اولاد ہو جائے گی، یہ پھر شرک ہو جاتا ہے اور وعدے کی بالکل خلاف ہو جاتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی دونوں ایکول برابر کی چیزیں ہیں کہ جس کی عبادت اسی کی مدد سے، اس کی عبادت اسی کی مدد سے، ساری چیزوں میں اسی کی مدد۔ تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، ایسنس ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین پھر اس سورہ کا جو ہے وہ پورا ایسنس ہے، خلاصہ ہے، پیک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہمیشہ یاد رکھنے والی بات ہے۔ اور صحابہ کرام اجمعین کا طریقہ تھا کہ وہ تو چھوٹی سے چھوٹی چیز جو بندے بھی دے سکتے ہیں وہ بھی وہ اللہ سے مانگتے تھے۔ کتنا خوبصورت طریقہ تھا، کھانا پینا سواری سب اللہ سے مانگتے تھے۔
جیسے حدیث کے مفہوم میں بھی آتا ہے کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو. حدیث کا مفہوم ہے. تو آپ کو بھی کوئی چیز مانگنی ہے، کوئی سوٹ بھی چاہیے تو اللہ سے مانگے نا. بندوں نے کیا دینا ہوتا ہے؟ مانگ کے دیکھیں نا، ذرا تجربہ کریں، ایکسپیرینس کریں، پھر بتائیے گا، ڈسکس کریں گے. صرف اس سے مانگے دے گا. تو خلاصہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ اللہ کی مدد کامل مدد ہے اور بندوں کی مدد ناقص مدد ہے، انکمپلیٹ، ناقص، ڈیفیکٹڈ. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ بندوں پر بھروسہ رکھتے ہیں، بندوں سے توقع رکھتے ہیں، تو ایسے بھروسے اور توقع تو اکثر ٹوٹتے ہیں جو بندوں سے رکھے جائیں. اور جب بھروسے اور توقع ٹوٹتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. اللہ پر توکل کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، کبھی مایوس نہیں کرے گا، ہمیشہ آپ کا بھروسہ، آپ کا مان قائم کرے گا. تو بہت ہی خوبصورت آیات. اور اس سے آگے اب سب سے بڑی دعا اللہ تعالیٰ سکھائیں گے، اہدنا الصراط المستقیم، جو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے. آج میں یہیں تک رکھوں گی اور امید ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گا. اور اگلی کلاس جو آپ کی تفسیر کی ہوگی اس سے پہلے ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے اور آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ نے کیا سیکھا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ مجھے سمجھنے کا یہی طریقہ ہے کہ میں ڈسکس کروں کہ آپ کو کیا سمجھ میں آیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ مجھے بتائیں گے کہ آپ نے کیا سمجھا ہے اس سے یہاں تک کی تفسیر سے. اور جیسے آج آپ وقت سے تھوڑا پہلے آئے تھے، مجھے امید ہے کہ آپ اگلی کلاسز میں بھی وقت سے کم از کم 5 to 7 منٹس پہلے آ جائیں تاکہ ٹائم پہ کلاس شروع اور ٹائم پہ ختم ہو. جیسے میں نے آج پورے ٹائم پہ جو آپ سے وعدہ ہے کلاس کو ختم کر دیا ہے. تو آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آپ کا کوئی کوسچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی بہت کوسچن. شکریہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ.